دنیا والے مل کر کسی ایک کی بگاڑنا چاہیں، اللہ نہ چاہے نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے دل کے یقین کو صحیح کرو۔ اس لیے فرمایا اندر کا یقین جو ہے یہ انسان کے عمل کا امام ہے۔ اگر حکومت پر یقین ہے ساری زندگی حکومت کے گرد گھومے گی، مال کا یقین ہے ساری زندگی جو ہے مال کے بنانے میں گزرے گی، تجارت کا یقین ہے ساری زندگی تجارت کے گرد گھومے گی۔ اس لیے فرمایا غلط یقین اندھیرا ہے۔ غلط یقین کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اندھیروں کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوا کرتے ہیں۔ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی اور اللہ کی پکڑ آئی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان کا یقین غلط تھا۔ نبی نے دعوت دی کہ دیکھو نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مانو۔ اب نظر یہ آتا تھا کہ نہیں حکومت سے ہے، اس لیے فرعون کا نعرہ کیا تھا؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ دیکھو یہ باغات، یہ نہریں، یہ سارا کچھ تو میری وجہ سے چل رہا ہے، میں ہوں چلانے والا۔ اور قارون نے کیا کہا؟ یہ مال میں نے اپنی خود کمائی کی ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ غلط یقین۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو، ان قوموں کو تباہ کیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، کائنات کا دلہا بنایا ہے، اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اعلان فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں کھا کر، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن اس انسان کی قیمت، جیسے میں نے کہا، باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، باہر کی چیزوں سے، یہ جو اس کا حسن ہے، یہ جو اس کی قیمت ہے، یہ اندر کی صفات کے ساتھ۔ لیکن اللہ پہ قربان جائے، اللہ نے جو انسان کو سب سے حسین بنایا، سب سے قیمتی بنایا، لیکن اللہ نے چونکہ بنایا ہے، اللہ کو انسان کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے۔ دوسری طرف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس کے مزاج میں بہت تیزی رکھی ہے۔ مزاج میں کیا ہے؟ جلدی ہے۔ علم کے لحاظ سے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم بھی بہت تھوڑا دیا ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے۔ اللہ نے انسانیت پہ کرم فرمایا، کتابوں کو اتارا اور نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر ایک ایک انسان کے پیچھے گئے اللہ کے نبی۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہماری عادت یہ ہے جب تک کسی رسول نبی کو نہیں بھیجیں گے تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہماری عادت یہ ہے، ایسے نہیں کہ پتہ بھی نہیں اور عذاب آ جائے، نہیں، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر بتایا جو جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، اس سب کے پیچھے اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین سے غلے نکل رہے، نہیں نکل رہے۔ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے نہیں نہیں، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے کے مالک ہم ہیں، زمین اور آسمان کے مالک ہم ہیں، جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے دونوں دیں، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں۔ اور پھر صرف دینا نہیں بلکہ بناتے بھی ہم ہیں، دیتے بھی ہم ہیں، اور پیدا کیسے کرتے ہیں؟ انسان کی تخلیق کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ میاں بیوی مل رہے اور بچہ آ رہا ہے، نہیں،
بلکہ ہم بناتے ہیں. اور آگے جا کے کیا فرمایا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. نطفے سے کیسے ہم نے 4 مہینے میں انسان کی پہلے خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد روح پڑی، پھر گوشت، ہڈیاں، گوشت، اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیسا حسین انسان بنا دیا. بنانے والا کون ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ ماں باپ کر رہے ہیں، نہیں نہیں. نظر یہ آ رہا ہے دکان سے ہم پل رہے ہیں، نہیں پل رہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب حکومت کے مسئلے حل ہوں گے، نہیں ہوں گے. اس لیے وسائل کی کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے. وسائل کی کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا بڑا سر اتنی بڑی درد سر. وسائل بڑھاتے رہے، میرے اللہ کا ارادہ نہیں ہے نا. اور جب اللہ دینے پہ آئے تو ایک سیاہ کیڑا اور پتھر کے اندر اللہ اس کو وہاں بھی روزی پہنچا رہے ہیں. اور نہ دینے پہ آئے جی سارا زور لگا لے، ساری ڈگریوں کو استعمال کر لے. میرے اللہ نہیں چاہتے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ہم جس کا چاہیں گے رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیں گے، اور جس کا چاہیں گے رزق تنگ کر دیں گے. ایک نہیں 10 دکانیں بنا لو، مربع نہیں 10 مربوں پہ ہل چلا لو. ایک فیکٹری نہیں 10 فیکٹریاں بنا لو. فیصلہ ہمارا چلے گا، ارادہ ہمارا چلے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اے ساری دنیا والوں سن لو. کیا سن لیں؟ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اور تم تو اتنے کمزور ہو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے دنیا والوں میرا قیامت تک کا اعلان ہے. اللہ نے چیلنج کیا قیامت تک کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، اس زمانے کے لوگوں کو نہیں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. میں تمہیں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنو. کیا جو میرے غیر کو پکارنے والے جتنے بھی ہیں ساری دنیا والے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کیا نہیں پیدا کر سکتے؟ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور تو اور سورج، چاند، زمین، آسمان، سارا نظام وہ تو چھوڑ دو. تمہیں جس مکھی سے گھن آتی ہے نا، وہ مکھی تم پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. انسان تو اتنا کمزور ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بنیادی محنت مال کی محنت نہیں ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یقین کی آواز لگائی جاتی ہے. حکم ہے اس بچے کا یقین صحیح کرو. عالم ارواح میں تھا تو وہاں تو کوئی چیز غیر تھا ہی نہیں نا. تو سوال کیا گیا الستو بربکم قالوا بلا. سب روحوں نے، چاہے وہ مسلمان تھی، کافر تھی، یہودی، نصرانی، جو دنیا میں آ کر بنے، وہاں سب نے کیا کہا؟ بلا، بے شک. دنیا میں آتے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ دنیا میں آیا ہے، اب دنیا کے نقشے یہ دیکھے گا، سب سے پہلے اس کے کان میں یہ آواز لگاؤ. دیکھو زمین سے نہیں ہوتا، آسمان سے نہیں ہوتا، سورج سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، کسی چیز سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا یقین بنائیں. یقین کی ضرورت اب ہر، اس لیے فرمایا یقین صحیح ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. اس لیے آدمی دین پر کبھی بھی، یاد رکھیے گا، اپنی جسم کی طاقت کی بنیاد پر دین پہ نہیں چل سکتا. اندر کے یقین کی بنیاد پر چلے گا، اندر کے ایمان کی بنیاد پر چلے گا. ایمان ہوگا تو یہ دین پر چلے گا. یقین کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، بڑی معلومات ہوں گی، دین پر نہیں چلے گا. اس
اس لیے علماء نے لکھا ہے نا، علم کیا ہے؟ یہ قوت کاشفہ ہے، اور ایمان کیا ہے؟ یہ قوت مانعہ ہے۔ علم کیا ہے؟ قوت کاشفہ، اسے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے قوانین پڑھ لیے ٹریفک کی، گاڑی کیسے چلانی ہے، لیکن جب سرخ بتی آئی، بریک پہ پاؤں مارا تو بریک ہی فیل تھی۔ کیوں جی؟ خود بھی نقصان ہوگا، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے نا۔ یہ ایمان جو ہے، یہ بریک جو ہے، یہ قوت مانعہ، یہ ایمان ہے۔ پتہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ 24 گھنٹے اللہ کے اوامر ہر بندے کی طرف ہر وقت متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24 گھنٹے کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ استعداد ہوگی تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ ہل چلائے بغیر جو ہے وہ اپنا بیج ڈال دے؟ نہیں، پہلے محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، استعداد پیدا کرتا ہے، پھر اپنے بیج کو ڈالتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں دلوں پر محنت فرمائی، استعداد پیدا کی۔ جب استعداد پیدا ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرمایا کرتی تھی 50 نمازیں بھی آ جاتی تو صحابہ پڑھ کے دکھا دیتے، اور نماز پہلے دن نہیں آئی، 10ویں 11ویں سال جا کر محنت ہوئی، ایمان کے بنانے کی محنت ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انسان کی قیمت جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہے۔ بڑا آسان معاملہ اللہ نے رکھا ہے میرے اور آپ کے ساتھ، کوئی لمبا چوڑا اللہ کا میرا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ نہیں ہے، صرف 2 مطالبے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی، اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ طریقوں کی تبدیلی۔ بس اندر کا یقین صحیح کر لو، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح کر لو، اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اب جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت کیا حکم ہے؟ آج جو گاڑی پھنسی ہوئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، کیا موسیٰ ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے، لیکن جو حالات ہمارے پہلے تھے وہی حالات ہمارے اب بھی ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے حالات خراب تھے، اور بنی اسرائیل یہ فرعونی جو ہے وہ ہم پر ظلم کر رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حالات رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو اللہ نے جواب دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ تم اعمال کرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال کو ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے، ان قریب تمہارے دشمن کو۔ پھر اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پوری زمین کی تمہیں خلافت دے دی جائے گی، لیکن فیصلہ تمہاری زندگی پر ہوگا کہ کرتے کیا ہو، اور جب حکومت مل جائے گی اس کے بعد کیا کیا اللہ یہ بھی دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 نمازیں پڑھی مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے کا کیا ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ ہاں، جب نمازوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا،
اللہ خود فرما رہے ہیں کیا بعضی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعضی کتاب کو چھوڑتے ہو؟ یعنی بعض دین پر ایمان لاتے ہو، بعض دین کو چھوڑتے ہو، تو یاد رکھو دو طرح کا عذاب ہوگا، دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت میں دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ اللہ کا مطالبہ تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی سے لے کر موت تک لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے، اب عبدیت والی زندگی گزارنی پڑے گی، اب غلام بننا پڑے گا، اب میری ماننی پڑے گی، چاہے عبادات ہوں یا معاملات، معاشرت ہو یا اخلاق، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، مسجد کی زندگی ہو یا بازار کی، گھر کی زندگی ہو یا باہر کی، دن ہو یا رات، ہر جگہ یہ دیکھنا پڑے گا میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، ورنہ یاد رکھنا صرف نمازیں کام نہیں آئیں گی، دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل۔ اب داخل کیسے ہوں گے؟ جب اندر بنا ہو۔ خلاصہ یہ یقین بنا ہوگا، ایمان بنا ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ دل کو بنا لو۔ اب دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، اس لیے 24 گھنٹے دنیا کے گرد چل رہے ہیں، ہائے دنیا، سوتے ہیں دنیا کے غم۔ آج حدیث شریف پڑھ رہے تھے ترمذی شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ لو جی، جیسے تم میں سے کوئی آدمی مریض کو کس سے بچاتا ہے؟ پانی سے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے یوں بچاتے ہیں۔ دنیا دینے نہیں چاہتے اللہ، کہتے ہم تو آخرت میں دیں گے، اور ہم رو رہے ہیں کہ دنیا میں ہی مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں پھنس جاؤ گے، مشغول ہو جاؤ گے، وقت نہیں رہے گا میری عبادت کے لیے، میرے لیے۔ میں تمہیں دینا ہی نہیں چاہتا، میں تو کافروں کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آخرت میں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور میں تو ان کو اتنی دے دیتا کہ ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کا سب کچھ سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ لیکن خطرہ یہ تھا تم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے، تمہاری رالیں نہ بہہ جاتی۔ ہائے، جیسے انہوں نے کہا تھا، کنہوں نے؟ وہ قارون کے ساتھیوں نے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ اس زمانے میں جو قارون جب اپنے مال کے ساتھ باہر نکلا، یا لیت لنا مثل ما اوتی، ہائے کاش جیسے قارون کو ملا ہمیں بھی مل جاتا۔ اللہ دینا نہیں چاہتے، کہتے کم جو فقیر ہے 500 سال پہلے میں جنت میں داخل کروں گا۔ جس فقر سے ہم پریشان ہیں، یہ پریشانی کی چیز نہیں ہے، پریشانی کی چیز یہ ہے کہ مال آ گیا اور اللہ کی ناراضگی ساتھ آ گئی۔ ہاں، ایمان ہے، عمل ہے، اللہ کا تعلق ہے، تو پھر یہ مال مجھے اور آپ کو خراب نہیں کرے گا، لیکن آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ پہلے 13 سال کی مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی شروع ہوئی ہے، پھر کیا ہے؟ مدنی زندگی۔ ہمیں مدنی زندگی کے خواب تو آتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، یوں فراوانیاں ہوئیں، یوں فتوحات ہوئیں، قیس و کسریٰ کے خزانے قتل، اور بھائی وہ 13 سال کی زندگی بھول گئے ہیں۔ گھر کے میں 3 چاند چولہا نہیں جل رہا، گھر میں خالی ہیں۔ وہ محنت کے بعد فتوحات آئیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے مکی زندگی مقصود ہے اور مدنی زندگی موعود ہے۔ کیا مطلب؟
بنیاد جو ہے وہ مکی زندگی ہے، اور مدنی زندگی موعود ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کر کے دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. ایمان عمل بناؤ، زمین کی خلافت ہم دے دیں گے. مکی زندگی بنیاد ہے. آج مسلمان وہاں سے گزرنا نہیں چاہتا، اپنے ایمان کو بنانا نہیں چاہتا، اور خواب کس کے آ رہے ہیں؟ فتوحات کے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ محنت نہیں ہوئی ہوتی نا، تھوڑا سا مال آ گیا، اللہ سے دوری ہے. تھوڑی سی کوئی نعمت آ گئی، بجائے